ناظرین، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی کی تاریخ صرف اسلامی دور سے شروع ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد بہت قدیم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایات کے مطابق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ پھر سوال ہوا، دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات بیان کی ہیں، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی ابتدا ہی سے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص مقامات میں شامل تھی۔ وقت گزرتا گیا، مختلف انبیاء اس سرزمین پر تشریف لاتے رہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہی اور یہی علاقہ بنی اسرائیل کی دینی تاریخ کا مرکز بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں ایک عظیم عبادت گاہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تکمیل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ جو شخص صرف عبادت کی نیت سے اس مسجد میں آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہ روایات مسجد اقصی کی عظمت کو مزید واضح کرتی ہیں۔ ناظرین، مسجد اقصی صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک پورا مقدس احاطہ ہے۔ اس کے اندر کئی تاریخی مقامات موجود ہیں۔ آج جو سنہری گنبد نظر آتا ہے وہ دراصل قبۃ الصخرہ ہے، جبکہ مسجد اقصی کی اصل نماز گاہ اس احاطے کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ بہت سے لوگ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ الگ الگ عمارتیں ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی یہ مقام انبیاء کرام کی عبادت گاہ رہا۔ پھر وہ عظیم رات آئی جسے دنیا واقعہ اسراء و معراج کے نام سے جانتی ہے۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لے کر آئے۔ یہ سفر انسانی عقل سے بالاتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مسجد اقصی پر پہنچ کر تمام انبیاء کرام اللہ کے حکم سے جمع ہوئے، اور پھر وہ تاریخی منظر پیش آیا جب تمام انبیاء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی اور امام ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں کی طرف معراج کا سفر شروع ہوا، جہاں نماز کی فرضیت کا عظیم تحفہ امت محمدیہ کو عطا ہوا۔ اس لیے مسجد اقصی نماز کے عظیم تحفے کی یادگار بھی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان نماز پڑھتے وقت مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے۔ تقریباً 16 یا 17 ماہ بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بیت اللہ کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں اس تبدیلی کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اس تبدیلی کے باوجود مسجد اقصی کی فضیلت کم نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں شامل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف خاص عبادت کی نیت سے سفر نہ کیا جائے: مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ حدیث مسجد اقصی کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ ناظرین، جب ہم مسجد اقصی کا نام سنتے ہیں تو صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ہزاروں سال پر محیط انبیاء اکرام کی تاریخ، اللہ کی عبادت
معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کی عظیم میراث ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اسلامی خلافت کے دور میں مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے پاس کیسے آئی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر ایسا کون سا تاریخی فیصلہ کیا جسے آج بھی دنیا انصاف کی مثال کے طور پر یاد کرتی ہے؟ اور مسجد اقصیٰ کی موجودہ عمارت کس نے تعمیر کروائی؟ ان تمام دلچسپ سوالات کے جوابات ہم اس اگلے حصے میں جانیں گے۔ آئیے تاریخ کے اوراق کھولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے علاقوں کی فتوحات کا آغاز ہوا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت مزید وسیع ہوئی۔ سن 15 ہجری تقریباً 636 اور 37 عیسوی میں مسلمانوں نے اللہ کے فضل سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ شہر کے عیسائی حکمران نے ایک شرط رکھی کہ وہ شہر صرف مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ پر ہی حوالے کر دے گا۔ یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت المقدس روانہ ہوئے۔ ان کا یہ سفر اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کسی شاہانہ لشکر کے ساتھ نکلے، نہ قیمتی لباس پہنے، نہ سونے چاندی کی زینت اختیار کی۔ روایات ہے کہ ان کے ساتھ صرف ایک خادم اور ایک اونٹ تھا، اور دونوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت آیا تو اونٹ کی لگام خادم کے ہاتھ میں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ اس موقع پر آپ سوار ہو جائیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری طویل کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اہل بیت المقدس نے مسلمانوں کے خلیفہ کی یہ سادگی دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اسلام کی اصل طاقت مال و دولت نہیں بلکہ عدل، تقوی اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امن انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر ایک تاریخی معاہدہ ہوا جسے عہد عمری کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں مقامی باشندوں کی جان، مال، عبادت گاہوں اور مذہبی آزادی کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ یہ اسلامی عدل اور رواداری کی ایک روشن مثال تھی۔ ناظرین، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ کا ایک حصہ مٹی اور کچرے سے بھرا ہوا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کی صفائی شروع کی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں قیادت کا مطلب صرف حکم دینا نہیں بلکہ خود خدمت کرنا بھی ہے۔ بعد ازاں اس مقام پر مسلمانوں کے لیے ایک سادہ سی نماز گاہ قائم کی گئی، جہاں مسلمان با جماعت نماز ادا کرنے لگے۔ کئی دہائیاں بعد اموی دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی باقاعدہ تعمیر اور توسیع کا عظیم کام انجام دیا گیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں قبۃ الصغریٰ تعمیر ہوئی، جبکہ ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد اقصیٰ کی مرکزی نماز گاہ کو مزید وسیع اور خوبصورت بنایا گیا۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ قبۃ الصغریٰ اور مسجد اقصیٰ ایک ہی احاطے کے دو مختلف حصے ہیں۔ پورا احاطہ الحرم القدسی یا مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ کہلاتا ہے، جبکہ سنہری گنبد والی عمارت قبۃ الصغریٰ ہے، تو جنوبی جانب واقع نماز گاہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صدیوں کے دوران زلزلوں اور دیگر قدرتی آفات سے مسجد کو کئی بار نقصان پہنچا۔
لیکن ہر دور میں مسلمان حکمرانوں نے اس کی مرمت اور تعمیر نو کا اہتمام کیا۔ اموی، عباسی، ایوبی، مملوک اور عثمانی ادوار میں اس مقدس مقام کی دیکھ بھال کی جاتی رہی اور ہر دور میں اس میں کسی نہ کسی شکل میں اپنا حصہ ڈالا۔ ناظرین، مسجد اقصی کی فضیلت صرف تاریخ تک محدود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف خاص عبادت کی نیت سے سفر نہ کیا جائے۔ مسجد الحرام، میری مسجد اور مسجد اقصی۔ ایک اور روایات میں مسجد اقصی میں نماز کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اس مسجد کا مقام نہایت بلند ہے۔ تاہم یہ بات بھی ضروری ہے کہ فضائل کے بارے میں صرف مستند روایات ہی بیان کی جائے اور غیر مصدقہ قصوں سے اجتناب کیا جائے۔ آج مسجد اقصی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت، دعا اور محبت کی علامت ہے۔ یہ مقام ہمیں انبیاء اکرام کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور اسلامی تہذیب کی عظیم تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے مسجد اقصی سے محبت کا مطلب صرف جذبات کا اظہار نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اتحاد کو فروغ دینا اور ہر حال میں انصاف، صبر اور حکمت کو اختیار کرنا بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد اقصی کی صحیح اسلامی تاریخ سمجھنے، اس کے احترام کو دل میں زندہ رکھنے اور پوری امت مسلمہ میں امن و اتحاد اور خیر کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل آئین سٹوریز نیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔